بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رڈار نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاسم۔ امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے کرپشن کے بے تاج بادشاہ آصف علی زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور کی کرپشن کی عجب اور غضب ایکسکلوسیو سٹوری لے کر آئے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ آصف علی زرداری اور فریال تالپور کے خلاف نیب میں جعلی اکاؤنٹس کا ریفرنس دائر کیا گیا تھا اور کرپشن کی مختلف ایف آئی آر کا اندراج بھی کیا گیا تھا۔ نیب کی ٹیم ان ایف آئی آر اور کیسز کی تفتیش کر رہی تھی اور کافی سارے ثبوت نیب کے ہاتھ لگ چکے تھے۔ اس کرپشن کی غضب کہانی میں اومنی گروپ کے انور مجید اور ان کے بیٹے بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض اور ان جیسے کافی وائٹ کالر اشخاص اسی کرپشن میں شامل تھے۔ بے نامی اور فیک اکاؤنٹ سے کروڑوں اور اربوں کی رقم منتقل کی گئی۔ بہت سارے زرداری گروپ کو بھی ٹرانزیکشن کی گئی تھیں۔ بختاور بھٹو کی سالگرہ کے کیک کی رقم بھی ان بے نامی اکاؤنٹ سے ادا کی گئی۔ صرف یہی نہیں، صدقے، بکرے اور مزارات اور زرداری خاندان کی رقم بھی انہی بے نامی اکاؤنٹ سے ادا کی گئی۔ اومنی گروپ کے انور مجید جو پچھلے کافی مہینوں سے نیب کی حراست میں ہیں، انہوں نے ان بے نامی اکاؤنٹس اور کرپشن کی غضب کہانی کے متعلق کافی انکشافات کیے ہیں۔ ان بے نامی اکاؤنٹ سے پاکستانی خزانے کا لوٹا ہوا پیسہ مختلف پاکستانیوں کے اکاؤنٹس میں دھوکے سے ٹرانسفر کیا، جن کو یہ بھی معلوم نہ تھا ہمارے اکاؤنٹس میں انجان اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے آ چکے ہیں۔ ان رقوم کو بعد ازاں نیب نے اپنی تحویل میں لے لیا جو قومی خزانے میں جمع کروایا جائے گا۔ نیب رڈار نے زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے تھے، لیکن مختلف عدالتوں سے زرداری اور اس کی بہن فریال تالپور نے ضمانت لے رکھی تھی۔ گرفتاری اور سزا سے بچنے کے لیے ادارے کو پریشرائز اور بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن نیب ٹیم اور ٹاسک فورس کی دیگر ٹیموں نے زرداری اور اس کی بہن فریال تالپور کے خلاف نا تردید شدہ ثبوت حاصل کر لیے تھے اور بالآخر زرداری اور اس کی بہن جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت کی توثیق کے لیے پیش ہوئے تو عدالت میں نیب پروسیکیوٹر اور زرداری کے وکیل کے مابین دلائل سنے گئے۔ نیب ٹیم نے عدالت کے روبرو عدالت میں تمام ثبوت پیش کیے، جس کے بعد معزز عدالت نے آصف علی زرداری اور اس کی بہن فریال تالپور کی درخواست کو مسترد کر کے ان کو گرفتار کرنے کا آرڈر جاری کر دیا۔ جب نیب کی 5 رکنی ٹیم زرداری کی گرفتاری کے لیے روانہ ہوئی، زرداری ہاؤس پہنچنے پر دروازہ نہ کھولا گیا، لیکن آخرکار نیب ٹیم زرداری ہاؤس میں داخل ہو گئی۔ زرداری کی گرفتاری کے بعد پنز ہسپتال اسلام آباد سے ان کا میڈیکل کروایا جائے گا، جس کا تحریری مراسلہ ڈائریکٹر نیب راولپنڈی نے پنز ہسپتال جاری کر دیا اور آصف علی زرداری کی گرفتاری کے متعلق قومی اسمبلی کو بھی تحریری مراسلہ سے آگاہ کر دیا گیا۔ زرداری کے میڈیکل کے بعد ان سے نیب ٹیم کا پوچھ گچھ مرحلہ شروع ہوگا۔ اس کے بعد انہیں 24 گھنٹے کے اندر جسمانی ریمانڈ کی استطاعت کے لیے نیب عدالت میں پیش کیا جائے گا، جس کے بعد عدالت آصف علی زرداری کو ممکنہ 90 یوم کے ریمانڈ کے لیے نیب ٹیم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ آصف علی زرداری کے پاس ضمانت کا ممکنہ واحد راستہ سپریم کورٹ ہے، لیکن اس میں بھی وقت درکار ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں ضمانت کی درخواست دائر ہونے کے بعد جلد اور کم وقت میں سنوائی کا ثوابدیدی اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہے اور زرداری کی درخواست ضمانت منظور اور اس کو مسترد کرنے کا ثوابدیدی اختیار بھی چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ قومی خزانے سے لوٹے گئے اربوں خربوں پیسوں کا ہے۔ مزید کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن میرے تجزیے اور میری ٹیم کے ورک کے مطابق کچھ لو اور کچھ دو والا معاملہ ہوگا، مطلب لوٹی ہوئی رقم واپس کریں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ آپ تمام پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ مزید ایسی ایکسکلوسیو اور اتھینٹک سٹوری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں۔ ناظرین یاد رکھیں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور آپ سے گزارش ہے پازیٹیو اور گرین پاکستان بنانے میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم آئندہ بھی ایسی ایکسکلوسیو سٹوری آپ کے سامنے لے کر آتے رہیں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔ تھینکس فار واچنگ رڈار نیوز۔ اللہ حافظ۔